حمید لون صاحب نے بات کی کہ شاید انہیں پراپر گائیڈنس نہیں مل رہی، لیکن میں مصطفیٰ زہری کے اشعار کے ساتھ اپنی آج کی نوجوان نسل کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی کہ میں نے کبھی دنیا کو حماقت نہیں سمجھا، میں نے کبھی دنیا کو حماقت نہیں سمجھا، ہم لوگ کبھی غم کو تماشا نہیں کہتے، انسان کے چہرے کے پرستار ہوئے ہیں اور آپ کی پریوں کا تماشا نہیں کہتے، وہ بھی تو سنے میرے یہ اشعار کسی روز جو لوگ نئی نسل کو اچھا نہیں کہتے۔ تو آج موجود میرے تمام جو بچے بچیاں ہیں ان سب کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ خود سے اپنی حوصلہ افزائی کریں اور تالیاں بجائیں۔ اور آج انسانی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن ہے کہ جس دن ایک آزاد قوم کی سوچوں پہ، ان کے ہر روز کے افعال پہ قدغن لگانے کے لیے، جابرانہ تسلط کے لیے، ظالمانہ قبضے کے لیے انڈیا نے اپنی فوجیں میرے وطن کشمیر میں اتارے، اور 27 اکتوبر 1947 سے لے کے آج تک 78 سال ہو چکے ہیں کہ کشمیر کی وادی ایک انسانی جیل کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا وہ کون سا روپ ہے جو کشمیر میں موجود میرے بہن بھائیوں نے نہیں دیکھا؟ میری بچیاں یہاں پہ موجود ہیں، میرے بزرگ یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے بچے یہاں پہ موجود ہیں، لیکن آج کشمیر کی بیٹی اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہے، آج کشمیر کا بچہ اپنے محلے میں محفوظ نہیں ہے۔ باسط صاحب ذکر کر رہے تھے ڈریکونین لاز کا کہ آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ، پبلک سیفٹی ایکٹ، ٹاڈا کا ایکٹ، ہوٹا کا ایکٹ، اور ایک طویل فہرست ہے ایسے سیاہ قوانین کی کہ جن کی روح سے جو بھارتی ظالم درندے ہیں، جو انڈیا کی فورسز ہیں، جب چاہیں کسی بھی کشمیری کے گھر دندناتے ہوئے گھس سکتے ہیں، اور انہیں وہاں سے کوئی بھی بچی اٹھانی ہو، بچہ اٹھانا ہو، بزرگ اٹھانا ہو، انہیں کسی قسم کی کوئی جواب دہی کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور پھر جواب میں ہمارے کشمیر کے بچے بچیوں کو کوئی قانونی چارہ جوئی کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ یہ سب سے اہم میسج ہے، اور یہ میسج اہم اس لیے ہے کہ جب آپ مسلسل قابض سرزمین پہ رہتے ہیں، جب آپ کے گھر، جب آپ کے بیٹے، بھائی، عورتیں، کسی کا پردہ نہیں رہتا، جب آپ روز ایک جسے میں کہتی ہوں انسیکیورٹی اور اینگزائٹی اور سٹریس اور پریشانی میں ہر صبح دیکھتے ہیں، ہر سورج آپ کا اسی طرح شروع ہوتا ہے اور شروع ہوتا ہے، تو آپ سوچیں کہ آپ کی حالت کیا ہوتی ہے، کہ کون ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ پیغام بہت اہم ہے، اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی تو آپ کے ساتھ ہر جنریشن، نسل بہ نسل کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ لون صاحب نے تو ہمارے بانی چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو کا پورا عزم یہاں آپ کے سامنے بیان کیا، شہید محترمہ کا بھی رہا ہے، پریزیڈنٹ زرداری کا بھی کردار رہا ہے، اور چیئرمین بلاول بھٹو بھی اس میں مکمل یقین رکھتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ کاغذی کارروائی نہیں ہے، اور یہ ایک سٹینڈرڈ میٹنگ نہیں ہوتی، اس لیے اہمیت کا متحمل ہے کہ یہ پیغام باہر تک پہنچے۔ آپ جتنے بھی لوگ ہیں اس کمرے میں، جو آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، جو سپورٹ اپنا نہ صرف رجسٹر کرانا چاہتے ہیں لیکن اپنی بات کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے، آپ سب دوست ہیں کشمیر کے، فرینڈز آف کشمیر already exists in Pakistan, but not only are we all friends of Kashmir, every Pakistani is a friend of Kashmir. اس کمرے تک ہم محدود نہیں ہیں، ہم سب دوست ہیں، ہم سب بھائی ہیں، ہم سب بہن ہیں، ہمارے کشمیری بھائیوں کے جو کتنے سالوں سے، 7 دہائیوں سے یہ
سیاہ دن دیکھ رہے ہیں اور جس سیاہی کا وہ سامنا کرتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کا دن کیسے گزرتا ہے اور ان کی شام کس پیارے کے حوالے سے دعا گو ہوتی ہے کہ وہ گھر آئے, وہ انکارسریشن سے نکلے, وہ جیلوں سے نکلے. کیونکہ اب تو کشمیر ہم سب جانتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا اوپن پرزن بن چکا ہے, کھلا جیل ہے جی. اور ستم ظریفی تو یہ ہے کہ 7 دہائیوں سے جو مظالم دیکھ رہے ہیں, کبھی اس کی بات ہوتی ہے اقوام متحدہ میں ہوتی ہے, کبھی یورپین پارلیمنٹیرینز کرتے ہیں, برطانیہ میں ہوتی ہے, جو ہمارے دوست ڈائسپورا میں ہوتے ہیں وہ اس کہانی کو, اس شمع کو جلائے رکھتے ہیں. لیکن اس شمع کے فلیم کو ٹمٹمانا نہیں چاہیے. اور ایک کام میں سمجھتی ہوں بہت اہم ہے, وہ یہ کہ جو بھی وہاں ہو رہا ہے, میں دہراؤں گی نہیں, ساری باتیں مجھ سے بہتر مقرر کہہ چکے ہیں اور کہیں گے. وہاں جو حالات ہیں وہ ہم پارلیمان میں ضرور ذکر کرتے ہیں, لیکن اس وقت وہاں نسل کشی ہو رہی ہے. کشمیر پاکستان کے شہر آ گئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کے دل بھی پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں. اس وقت انڈین انڈیجلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر دنیا کا سب سے بڑا ہائیلی ملٹرائز زون ہے. 10 لاکھ فوج, ایک سپاہی بھی ایک گھر کے باہر کہہ رہا ہو تو کیا حالت ہوگی. اور پھر ان کو پولیس کے پاورز دے دی گئی, ایکسٹرا جوڈیشل کے لیے ابڈکشن, حریت کانفرنس کو ہزاروں میل جا کے دور اور کشمیری رہنماؤں کو جیلوں میں قید و بند کی صورتیں برداشت کرنے کے لیے پھینک دیا گیا. جہاں انڈین ملٹری ریپریشن ہے وہاں پہ ڈیموگرافک انجینئرنگ ہونے جا رہی ہے, ہو رہی ہے. اور اس کے بعد سیولائزیشنل, سوشل, کلچرل, ریلیجیس اگریشن از گوئنگ آن. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آئیڈینٹی ختم کی جا رہی ہے کشمیریز کی. سیریس ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ٹو دا کشمیریز, اور پھر فری فیئر امپارشل پلبیسائٹ کشمیریوں کی ایسپریشنز کے مطابق. کشمیر از اے نوبل کاز, کشمیر از اے نیشنل کاز. کشمیر پاکستانی ریاست کا اور ڈپلومیٹک کور کے حوالے سے مین ایجنڈا ہے ہمارا. حکومتیں آتی رہتی ہیں, جاتی رہتی ہیں, آتی جاتی رہیں گی. کشمیر کا آگے ہے کہ یہ ریاست پاکستان اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور کوئی بھی, اور یہ واحد کاز ہے کہ جو پولیٹیکل افیلیشن سے بالاتر ہے. آنر فار می کہ میں آج یہاں پہ کھڑی ہوں اور اپنی سولیڈیرٹی ایکسپریس کرنا چاہتی ہوں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ, کیونکہ جو کشمیر کا اسٹرگل ہے اور یہ ایشو یہ صرف پولیٹیکل یا پھر ریلیجیس نہیں ہے, یہ بیسک ہیومینٹی کا مسئلہ ہے. کیونکہ جب کوئی بھی انسان اس سے ڈگنیٹی یا بیسک ہیومن جو رائٹس ہیں وہ چھینے جاتے ہیں, تو صرف وہ انسان نہیں بلکہ پوری ہیومینٹی اس سے ڈمینش ہوتی ہے. 78 سال پہلے کشمیر کو ہم نے پرومس کیا تھا کہ ان کے پاس حق ہوگا خود چوز کرنے کا اپنی ڈیسٹنی, جو پرومس ابھی تک ان کو ملا نہیں ہے. اور ہم ایز انسان ہم نے اپنی ڈیوٹی کو فلفل نہیں کر پائے, فیل ہو گئے ہم. کیونکہ جتنے بھی سال گزر رہے ہیں, ہر سال یہ آکوپیشن میں یہ ایک اور چیپٹر ایڈ کر رہا ہے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ظلم اور درد اور ریزسٹنس کا. اور اس یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہی ہے.
یہ ساتھ میں انٹرنیشنل لا اور ایون جو یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنس تھے اس پہ انڈیا نے پراپر یونیلیٹرلی اللیگلی مہر لگا دیا کہ ہم بالکل مانتے ہی نہیں ہیں اور ہمیں فرق نہیں پڑتا جب انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ریووک کر دیا. یہ ایک اللیگل ایکٹ تھا اور اس کے بعد سے بار بار وہ پروو کر رہے ہیں کہ بیسک ہیومن رائٹس سے ان کو فرق نہیں پڑتا. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ زیادہ ہو گئی ہے, سیکشول وائلنس زیادہ ہو گیا ہے, ویمن کے ساتھ جو ہراسمنٹ ہو رہی ہے, جو انلیگل اریسٹ 4-5 ہزار لیڈرز اور ایکٹیوسٹ کو بس دبانے کے لیے ان کو اریسٹ کیا گیا. یہ سارے بار بار یہ اسٹیپس ان کے پروو کر رہے کہ وہ پیس نہیں چاہتے, وہ آکوپائی کرنا چاہتے, وہ اپنے بس ایکسٹینشن چاہتے ہیں. یہ جو اسٹرگل ہے کشمیر کی, یہ کانشینس میرے خیال سے کانشینس ورسز سائلنس کی ہے, کیونکہ اور اب جو بھارت نے جو کشمیری ایکویشن ہے اس کو بہت مشکل بنا دیا ہے. ہم تو نہیں مانتے آبویسلی ان تبدیلیوں کو, کیونکہ یہ ساری غیر آئینی ہیں, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اعدادوں کے خلاف ہیں, شملہ ایگریمنٹ کے خلاف ہے, جس میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی نہ پاکستان نہ بھارت مطلقہ طور پہ کوئی تبدیلی کر سکتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بھارت کے کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو آرٹیکلز ہیں 370 اور 35A یہ پرماننٹ کیریکٹر ہے بھارت کے آئین کا. اور پھر یہ بھی نہیں, 4 اپریل 2018 کی سپریم کورٹ کی اگر آپ رولنگ اٹھا کے دیکھیے تو وہ بھی یہی فیصلہ کرتی ہے کہ جو آرٹیکل 370 وہ پرماننٹ ہے, اس کو نہ تبدیل کیا جا سکتا اور نہ آئین سے نکالا جا سکتا. لیکن بھارت سے اور آپ کو نہیں رکھ سکتے. ہمارے لیے کیا چیلنج ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ جموں اور کشمیر کو کس طرح حل کیا جائے. جو اس وقت 8 لاکھ کے قریب وہاں سیکورٹی فورسز ہیں, ڈریکونین لاز ہیں, ایز پر پبلک سیکورٹی ایکٹ, پبلک سیفٹی ایکٹ, ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ, unlawful activities for prevention act, بہت سے کالے قوانین ہیں جو اس وقت مقبوضہ جموں اور کشمیر میں نافذ ہیں. تو ہمارے لیے کیا لازم ہے؟ ورنہ تو یہ معاملات اس طرح ہی چلتے رہیں گے. بھارت کہتا ہے کہ ٹیرر اینڈ ٹاکس کین ناٹ گو ٹوگیدر. ابھی پانی کے معاملے میں اس نے کہہ دیا کہ واٹر اینڈ بلڈ کین ناٹ فلو ٹوگیدر. تو اگر اس طرح معاملات چل نہیں سکتے, اور میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جب تک جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا اس وقت تک جنوبی ایشیا میں پائیدار امن نہیں آ سکتا. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. بلکہ جے شنکر صاحب سے بہت سی ملاقاتیں ہوئی دہلی میں, اس طرح اجیت دوول سے, تو میں ان کو یہی کہتا تھا کہ آپ کے اپنے مفاد میں ہے کہ آپ اس تنازع کو حل کر لیں. اگر آپ چاہتے ہیں دنیا میں ایک رول پلے کرنا تو آپ کے اپنے انٹرسٹ میں ہے. اپنی حکمرانی اور حق خود ارادیت اور اپنے اوپر جو سیلف رول ہے اس کی جو جدوجہد ہے وہ بہت پرانی ہے. یہ درست ہے کہ کوئی 200-250 سال کشمیری مسلمان خود بھی حکمران رہے ہیں, لیکن مغلوں سے احمد شاہ درانی سے لے کر خاص طور پر 1819 جب سکھا شاہی راج جو ہے وہ نافذ ہوا رنجیت سنگھ کے حوالے سے, تو وہ 27 سال اور 1 صدی سے زیادہ ڈوگرا راج 1947 تک. اور جس طریقے سے پھر بھارت نے قبضہ کیا تو کشمیریوں کی جو جدوجہد آزادی ہے وہ بہت پرانی ہے. انہوں نے ہر جو جارح ہے اور جو قبضہ کرنے والا ہے اس کا مقابلہ کیا ہے. یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. اور خاص طور پر جو پچھلے 78 سال جس طرح سے گزرے ہیں وہ, لیکن کوئی بھی جو جارح ہے وہ کشمیریوں کی جو آزادی کی جو
خواہش ہے اس کو دبا نہیں سکا. یہاں پر کافی ذکر ہوا ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں ان کا، وہ بھی پچھلے 7 دہائیوں سے زیادہ اسرائیل کا جو غاصبانہ قبضہ ہے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن فلسطینیوں نے باوجود اس بات کے کہ ان کے پاس آزاد زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے، ہمارے پاس ایک حصہ ہے جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، لیکن فلسطینیوں نے اپنی جدوجہد سے اور اپنے ابلاغ سے دنیا بھر کی ممالک کو قائل کر دیا ہے. یہ جو دھڑا دھڑ ممالک فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں وہ خود بخود نہیں ہوا. اس کے پیچھے جہاں ان کی جو پرامن جدوجہد ہے وہ شامل ہے، وہاں پر ان کی ابلاغ کی جو طاقت ہے اس کا بھی کمال ہے.